الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ملتان میں خوبصورت اس محفل کا انعقاد ان نوجوانوں کی محنت، علماء کی محنت، جنہوں نے اس کے انعقاد و انتظام میں محنت کی. یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہوتا. جو لوگ سننے آ جاتے ہیں اللہ ان کو برکتیں عنایت فرمائے، اللہ ان کو عزتیں بخشے، ان کے وقت کو اللہ پاکستان کی دین و دنیا کے لیے اور زیادہ خوبصورت بنا دے. مہینے مہینے گزر جاتے ہیں ایسی محفلوں کے انعقاد کے انتظام میں. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ابھی چند دن پہلے ہی میں نے شفاء اللہ بیٹے کو سنا، وہ فون کر رہا تھا یہاں کے دوستوں کو، اور یہاں کے دوست کچھ تکلیفیں بیان کر رہے تھے. اللہ کا شکر ہے، اس کی رحمتیں ہیں. ساری جو لوگ دین کی بجائے دنیا کی عظمتوں کے شوقین ہیں، وہ دین والوں کی محنت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے ہیں، لیکن دین کی محنت کرنے والے اپنے عشق میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. یہ دنیا کے پجاریوں اور اللہ کے سچے پجاریوں کے درمیان یہ دنیا ایک میدان جنگ ہے. اور اس جنگ میں اللہ کریم خود اللہ کے سچے پجاریوں کے ساتھی بن کر اس جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں.
مدینہ منورہ میں اس امت کے لیے اس جنگ کی ابتدا ہوئی تھی، بڑی مشکلات لگتی تھی، بڑی مصیبتیں لگتی تھیں، بڑی پریشانیاں تھیں۔ اللہ کریم تسلیاں دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرا نبی آسمانوں پہ میں اللہ تیرے لیے کفایتوں کا انتظام کر رہا ہوں۔ اس انتظام کی شکل یہ ہے کہ میں کائنات انسانی میں سے چن چن کے انسان میں نے تیرے ارد گرد اکٹھے کر دیے ہیں پروانوں کی طرح۔ تو جب کسی میری رضا کے لیے محنت کرنے والوں کے پاس اتنے مخلص ساتھی ہوں جو سچے تابع دار ہوں، اور میں آسمانوں پہ اللہ بیٹھا راضی ہو کے تمہیں شاباشیں دیتا رہوں، تو پھر تو اڈی کنڈ کون لا سکتا ہے؟ پھر جیت تمہاری ہے، پھر کامیابیاں تمہاری قدم چومیں گی اور چوم رہی ہیں۔ آج بھی یہ محفلیں جب منعقد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دنیا کے کتے روڑے اٹکانے لگتے ہیں، ان کا کام ہے، اٹکاتے رہے روزے کہ 4-5 دن پہلے ہی مجھے کچھ شفا بیٹے کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہاں یہ مشکلیں ہیں، یہ مشکلیں ہیں، لیکن یہ تو ہوتی ہیں۔ تسلیاں دینے والے آسمانوں پہ اللہ تسلیاں دیتے ہیں، اور قوم میں دانا لوگ تسلیاں دیتے ہیں۔ تندی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کبھی یہ زمانہ تھا کہ ملتان میں اشاعت کے بزرگوں کو ایک چھوٹی سی مسجد میسر تھی جسے سنہری مسجد کہتے ہیں۔ یہ یہاں کا کل میدان تھا اشاعت و توحید کے بزرگوں کے پاس۔ اس وقت بھی رونے اٹکانے والے اٹکا رہے تھے، بڑا ادھم مچا رہے تھے، لیکن جتنا یہ ادھم مچاتے تھے توحیدیوں کا ردم اتنا ہی جمع ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ آج نوجوانوں نے توحید و سنت کی محنت اس نظم کو بہتر کرنے میں رنگ لائی ہے، اور اس نظم میں جو روح تھی وہ تو عنایت اللہ شاہ اور غلام اللہ خان کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ ان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں۔ جب حضرت والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے میرے پاس جو ساتھی تعزیت کے لیے آتے تھے تو میرے منہ پہ اکثر یہ لفظ ہوتا تھا، والد صاحب سب کچھ میرے سپرد کر گئے ہیں، مسجد جو ان کو ساری زندگی کی ایک کمائی ہے وہ میرے سپرد کر گئے ہیں، مجھے کسی کے اسپیشل آ کے اجازت نامے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ ساتھی مجھ سے محبت کر رہے ہیں،
پورے ملک میں جا رہا ہوں بیانات کرنے کے لیے، لیکن مجھے ایک کمی لگتی ہے کہ جب کبھی کوئی بڑا مسئلہ مجھے پیش ہوتا تھا تو میں والد صاحب سے اسپیشل درخواست کرتا تھا، ابا یہ اس کامنوں میں چلے آؤں، وہ دعا کے لیے میں ایک دن ایک مناظرے پہ جا رہا تھا، میری زندگی کا ایک ہی مناظرہ ہے جو میں نے کیا ہے، میں ذہنی طور پہ کوئی مناظروں پہ اتنا قائل نہیں کہ تبلیغ کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، دل دماغ میں بات اتر جائے، تو مناظرے کیا ہی، تو پہلوانوں کی کشتی بن جاتی ہے، لوگ تماشا دیکھنے آ جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی مناظرے میں میرا خیال ہے سننے گننے والوں کے ایمان کا فائدہ نہیں ہوا، فائدہ یوں ہی ہوا ہے جیسے اس کائنات انسانی کے سردار جناب رسول اللہ گلی کوچے میں اللہ کی وحدانیت کی دہائی دیتے تھے۔ آج بھی جب کوئی سچا تابع دار اللہ کی وحدانیت کی گلی کوچوں میں دہائی دے اور حکمت و دانائی سے دہائی دے، غلو نہ کرے اور جوش بازی نہ کرے، تو اس کا رزلٹ الحمدللہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے یہ خوبصورت رزلٹ، ان کی بنیادیں بنائی ہوئی ہیں، نوجوانوں نے محنتیں شامل کی ہیں۔ تو جس ملتان میں ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، آج اس ملتان میں اتنے بڑے حال میں توحیدی اکٹھے ہیں، ان کا اجتماع ہے، رونق لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اجتماع ہوتے رہے تو انشاءاللہ انقلاب ضرور آئے گا، ضرور آئے گا اور ضرور آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نوجوان پچھلے سال بھی ختم نبوت کنونشن کے نام سے انہوں نے انعقاد کیا تھا، اس دفعہ بھی ختم نبوت کے نام سے اس کنونشن کا انعقاد ہے۔ میں تو سچی بات یہ ہے کہ جب کنونشنوں اور جلسوں کا عنوان توحید و سنت کانفرنس دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی دلی خوشی ہوتی ہے۔ چلیے جو بھی نام ہو، کیونکہ منظم کرنے والے اس سلسلے کو سچے توحیدی نوجوان ہیں، اس لیے میں کمزوری اور بیماری کے باوجود آج حاضر ہو گیا ہوں، صرف نام لکھوانے کے لیے اس جلسے میں جسے نوجوانوں نے توحید و سنت نے منعقد کیا ہے، بس۔ اللہ کریم ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، ہم سب کو پکا مومن بننے کی توفیق بخشے، ہم سب کو قرآن کریم کا سچا قاری بننے کی اللہ توفیق دے، ہم سب کو اپنے نبی کی سنت کی آنکھیں بند کر کے تابعداری کی کوشش کرے، ہم اللہ توفیق دے، اس کی رحمتیں شامل ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر اس ملک میں سنت کی بجائے رسمیں اور بدعات چلتی رہی تو پھر ختم نبوت خطرے میں رہے گی، پھر ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے
اعلان توحید کیا، اور اس کے لیے انسانوں میں سے چن چن کے میں نے اس توحید کی دعائی دینے کے لیے انسانی نمائندے مقرر کیے، لاکھوں سے زیادہ پیغمبر اور کتنی کتابیں یہ میں نے دی۔ میں چاہتا تھا کہ یہاں ایک ایسی شکل دنیا میں بن جائے سچے دین کی۔ سنیے گا آگے کیا کہنے والا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میں اللہ چاہتا یہ تھا کہ نغمہ توحید کی ایسی گونج ہو جائے اس کائنات انسانی میں کہ اس کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہ رہ جائے۔ میں نے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتاب وہ دی اس امت کو جو قیامت تک روشن رہے گی، جگمگاتی رہے گی، بصیرتیں بخشتی رہے گی، اور اس کتاب کی عملی صورت اپنے محبوب کی صورت میں نے اس امت کے سپرد کر دی۔ کام تو میں ہمیشہ اپنی رحمتوں والے ہی کرتا ہوں، پالنے کو اور کھانے پینے کو تو کتوں کو بھی دیتا رہتا ہوں۔ پالنے کو، کھانے پینے کو، رسنے بسنے کو، رہنے سہنے کو تو میں کتوں کو بھی دیتا رہتا ہوں۔ انسانوں کو بہت سی دنیا بھی دے دوں تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو کتوں کو دینے کی چیز ہے۔ جیسے تم کتوں کو کچھ دے دیتے ہو، میں بھی کافروں کو یہ دنیا دے دیتا ہوں۔ دینے کی چیز میرے پاس یہ ہے کہ میں انہیں ایک اپنا پیغام کتابی شکل میں دے دوں، اور وہ جس دل پہ اس کتاب کو میں اتاروں وہ دل اتنی روشنی خود بکھیرنے والا ہو، اس خود بکھیرنے والے دل روشنی والے پہ جب میری کتاب کی روشنی نازل ہو تو وہ نور علی نور ہو جائے۔ یہ کام چلتا رہا، پیغمبر آتے رہے، سارے پیغمبر بشارتیں بھی دیتے رہے، ڈراتے بھی رہے۔ جی سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں۔ سارے پیغمبر میری کتابیں سنا سنا کے بشارتیں بھی دیتے رہے، ڈراتے بھی رہے۔ یہ سارے ڈرانے والے دی توجہ، یہ سارے ڈرانے والے اور جہاں خوشخبریاں دیتے رہے، کوئی، لیکن یہ سارے میرے محبوب محمد کی انسانیت میں آمد کی سارے خوشخبریاں دیتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم۔ سبحان اللہ۔ ثم، یہ ثم سے وقفہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے اس لیے زور دے رہا ہوں، تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اگر فا کا لفظ ہوتا تو وقفہ اتنا لمبا نہ ہوتا۔ یہ ثم کا لفظ آیا
پیغمبر آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، ثم پھر تمہارے پاس وہ پیغمبر آئے گا جو اس کی تصدیق کرے گا پیغام وحدانیت کی جو تم سب دیتے رہے ہو۔ دھیان کرنا، بھیجتا تو تمہیں، فکرہ سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں، پیغمبروں کو بھیجتا تمہیں، پیغمبروں کو بھیجتا تو ہوں انسانوں کو میری توحید منوانے کے لیے، لیکن تم سب کو میں حکم دے رہا ہوں سمجھاتے رہے تو ہی تم سمجھاتے رہو گے، لیکن وہ جب پیغمبر آ جائے تو لوگوں کو منوانے کی اتنی فکر نہ کرنا جتنا خود اس کو ماننے کی فکر پاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آتے رہے پیغمبر اپنے اپنے علاقے کے لیے، اپنے اپنے زمانے کے لیے، اپنے اپنے قبیلوں کے لیے، اپنے اپنے ملکوں کے لیے، اپنے اپنے خطوں کے لیے۔ جی سمجھ آ رہی ہیں میری باتیں کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جب میں اپنے محبوب کو بھیجنے لگا تو میں اللہ نے عنوان یہ بنایا، مارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا۔ جی میں نے اوروں کو بھیجا ایک علاقے کے لیے، ایک خطے کے لیے، زمانے کے ایک ٹکڑے کے لیے، لیکن وہ لوگوں میں نے اپنے محمد کو بھیج کے اس پیغمبر کو بھیج دیا جسے میں نے عنوان دیا کافۃ للناس۔ کافۃ للناس، اس کافۃ للناس میں جو ایک خوبصورت خوشبو ہے جو اللہ دینا چاہتے ہیں ہمیں، جنہیں سمجھ آئے ان کو، وہ یہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کافۃ للناس۔ جی جی چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لیے، تھوڑے تھوڑے زمانوں کے لیے پیغمبر دے دے کے اب میں وہ پیغمبر بھیج رہا ہوں جس کی نبوت کے ایریے میں علاقے ختم ہو جائیں گے مگر اس کی نبوت ختم نہیں ہوگی۔ زمانے ختم ہو جائیں گے، جی زمانے ختم ہو جائیں گے مگر میرے محبوب کی نبوت چمکتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کافۃ للناس کا معنی کر رہا ہوں، جی علاقے سکڑ جائیں گے، نبوت بہت آگے چلی جائے گی، زمانے ختم ہو جائیں گے، اس میرے آخری پیغمبر کی نبوت کافۃ للناس۔ میرا خیال سمجھ نہیں آئی، نہیں سمجھاتا ہوں میری اپنی تسلی نہیں ہو رہی، سمجھا لوں گا تب آگے جاؤں گا۔ کیا کہنا چاہتا ہوں جی، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کافۃ للناس، جی جی انسانوں کے جتھوں کو
انسانوں کے قبیلوں کو، علاقائی انسانوں کو، انسانوں میں جو اپنے اپنے زمانوں میں سمٹے ہوئے انسان ہیں، ان کو میں ہدایت کا سما اپنی رحمتیں کرتا رہا۔ اللہ 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 اللہ، لیکن اے لوگوں، جب میں وہ رحمت کرنے پہ آیا کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سبحان اللہ، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ جسے میں نے ایسی رحمت کے لیے بھیجا، اسے میں نے پیغام کیا دیا، اسے میں نے کہا قل انما یوحی الی۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جن کو سمجھ آ رہی ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرے سبحان اللہ تو آپ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نعرے تو اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ مجھے بات ہی بھولنے لگتی ہے کیا کر رہا تھا۔ نعروں کی ضرورت نہیں ہے، مہربانی کرے سبحان اللہ کرے تاکہ میری تسلی ہوتی رہے، اور کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عجیب میں اللہ نے جب یہ فیصلے کیے کہ چھوٹے چھوٹے نبی چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لیے، تھوڑے تھوڑے انسانی گروہوں کے لیے بہت ہو گیا، اب اس کو بھیج دو رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا عالمین جو ہے یہ چھوٹا سا لفظ تو لگتا ہے، لیکن جتنا اس کے اندر گھیرا ہے اس کی نسبت یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، جی سنیے گا، عالمین جمع ہے عالم کی۔ عالم کہتے ہیں جہاں کو، ہمارے پنجابی مولویوں نو عالم کہندے رہندے ہیں، مولوی عالم نہیں ہوندے، بڑے اونچے ہو جانتے عالم ہوندے ہیں، نام سے لگے ہوندی۔ عالم کہتے ہیں پورے جہان کو، دنیا اول سے لے کر آخر تک ایک جہان ہے، آخرت ایک جہان ہے۔ ان دو جہانوں کے درمیان جو آسمانوں کی دنیایں ہیں اور ستاروں کی دنیایں ہیں اور سورج کی دنیا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس درمیان میں، یہ سب اپنی اپنی جگہ ایک مستقل جہان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب اس پیغمبر کو بھیج رہا ہوں جس کی آمد سے ستاروں کی روشنی بھی بڑھ جائے گی، جس کی آمد سے سورج کی ضیائیں بھی بڑھ جائے گی، جس کی آمد سے توحید کا نعرہ بھی بڑھ جائے گا، اور جس کی آمد سے میری رحمتوں کی تکمیل ہوگی، اور جس کی آمد سے الیوم اکملت لکم دینکم کے نعرے لگے گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کب سے تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا بن رہا تھا، وہ سب جزیں تھیں۔ بہت بڑا لفظ کیا گیا ہوں، سبحان اللہ ہو جی، یہ دو بندوں کو سمجھ آئیے، میرا خیال سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، بڑے دین بنتے رہے، دین موسوی بنا، دین عیسوی بنا، دین ابراہیمی بنا، دین ایوبی بنا، دین یوسفی بنا، بڑے دین بنتے رہے، لیکن سنو وہ سارے جز تھے،
اس دین کے جو دین اور قرآن اور محمد کے ملاپ سے بنا ہے لوگوں. قرآن کی بصیرت میں ساری پچھلی کتابوں کی بصیرت اکٹھی ہے اور محمد کی زندگی میں ساری پچھلی نبیوں کی سیرتوں کا اجتماع ہو چکا ہے. جی اب یہ سیرت والا دنیا سے چلا بھی گیا تو تب بھی قیامت تک اس کی سنت چلتی ہے. یار تو چپ کر جا میرے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات انسانی کی پیاس بجھانے کی شکل کہ آج کے بعد انہیں ایسی پیاس نہ لگے کہ کسی نئے نبی کی ضرورت پڑے. میں نے اپنے محبوب محمد کریم کو بھیج دیا. جی ہاں اور روشنیوں کے مغلوب ہونے کی نوبت نہ آئے اس لیے کہ محمد اور قرآن کے ملنے سے نور علی نور کی شکل بنی. آئیے آیت کا کچھ اگلا حصہ بیان ہوا, کچھ آخری حصہ بیان ہوا, تھوڑا سا درمیان, اس لیے کہ میری کمر میں درد شروع بھی ہو گئی ہے. کھڑا ہونا ذرا مشکل ہونے لگتا ہے مجھے. کرسی پہ آئیں ادھر ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا انتظام کرو جو اسپیکر تھا تو نیچے میں ایسے دعائی پانا. شور نہ کرے شور نہ کرے. بیٹھے رہے سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے. انتظام کرے سامنے اسپیکر کا تو میں آ جاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ اللہ اللہ. اگر اسی کو جانا ہے تو ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں. لے آؤ میں نے اب چیک کیا تھا کہ میں تو نام لکھنے آیا لیکن میرا نام لکھتے ہوئے یہ پرابلم اسپیکر لگاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ مسلمانوں کو محبت دے قرآن کی. شیکسپیئر اور یورپ کے دوسرے
جاہل داناؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ان کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ مسلم امت کو قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بات تو ہو گئی تھی، الیوم اکملت لکم، بات تو ہو گئی تھی۔ اب میں نے ایسا دین دے دیا کہ دین کامل ہو گیا۔ جب کامل ہو گیا تو پھر کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ جب اور دین کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی نبی کی ضرورت، اب کسی نئے نبی کی ضرورت، اب کسی نئے نبی کی ضرورت۔ اگلا فکرہ، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اتممت علیکم، اتممت علیکم، نعمتیں تو میری پہلے ہی اتنی ہیں، اس نعمت سے پہلے نعمتیں تو میری اتنی ہیں کہ انسان اگر ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لیکن وہ سب دیتے دیتے، کیا کہنے لگا ہوں توجہ کیجئے گا، دل کی کھڑکیاں کھولیے گا، میں دے دے کے نعمتیں، میں دے دے کے نعمتیں، میں دے دے کے نعمتیں، مقابلے میں انسانوں کی حالت دیکھ دیکھ کے مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے لیے کوئی نعمتوں کا کوٹا پورا نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ دعائی کوئی نہیں ہے کہ دعوت الارض ہی لگے دعائی پان، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کوئی بندہ تو بول رہے سبحان اللہ۔ کیا سمجھتے ہو یار، ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ہاتھ کھڑا کریں، سبحان اللہ تو آپ کرتے نہیں جی۔ مجھے نعمت آخر میں یہ بھی کہہ دینا تھا کہ پیر و مرشد کی چھٹی، تاکہ کام تو مکمل ہو جاتا ہے نا، یہ پھر رستے کے رستے میں ہی رہ گیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اتممت علیکم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ آیتیں اتری ہیں نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جی سبحان اللہ۔ تو یہودیوں کے مولوی اور عیسائیوں کے پیر یہ کہنے لگ گئے تھے، مسلمانوں یہ آیت جو تمہیں ملی ہے نا، تم بہت آگے نکل کے ہو، ہم بڑے پیچھے رہ گئے۔ جی جی، ہماری ساری کتابیں ایک طرف اور امت مسلمہ تمہارے لیے یہ ایک آیت قرآن کی ایک طرف۔ اتممت علیکم، اتممت علیکم، اتممت علیکم، اتممت علیکم۔ پتا کیا کہنے چلا ہوں؟ نہیں پتا، بالکل نہیں پتا۔ آئیے میں بتاؤں، میرا دل کی کھڑکیاں کھولیے، میں کیا کہنے چلا ہوں۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے دینے اور اپنی رحمتوں اور نوازنے کی کمی تو پہلے ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی جی، پھر بھی میں نے دیکھا کہ لوگ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ نعمتیں دینے والا میں اور مانگ رہے ہیں مردوں سے جی۔ نعمتیں میری جو گنی نہ جا سکیں، لیکن مانگ رہے ہیں ان سے جو دینا تو کجا
خود سننے کے قابل بھی نہیں رہ گئے. جی توجہ، دینا تو کجا، خود سننے کے قابل بھی نہیں رہ گئے. لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. جی لیکن لوگ پھر ان سے مانگ رہے ہیں. میں نے اپنی نعمت محمد کریم کو تمہارے حوالے کر کے اور میں نے قرآن کی بصیرت تمہیں بانٹنے کے لیے پیغمبر کی سنت میں ایسی نعمت دے دی ہے کہ اب کمینے ہو تواڈے واسطے قبراں دی پوجا بالکل جائز نہیں دے رہے گئے، اور تواڈے واسطے مردیاں دے سڑن دی عقیدیاں دی کوئی گنجائش نہیں دے رہے، اور تمہارے لیے اب مردوں سے مانگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. ہاں الا مستررتم الیہ. کوئی چھری لے کے کھلو گیا ہے، آخ قبراں نے سن دے نے، لیکن میں تیرے ٹھڈی چ ماراں گا تیرا کم مکانا. جان بچان واسطے جے کہہ دیو سن دے ہی ہون گے تو میری جان چھڈ میں معاف کر دیاں گا. لیکن قرآن مجید تو بعد کہ میرے نبی دی سنت و عادت تو بعد، یہ میرا نبی جس کے سینے پہ قرآن اترتا ہے، جی اس کو بڑی محبت ہے اپنے بابا ابراہیم خلیل اللہ سے. اس کو بڑی محبت ہے اپنے بابا ابراہیم خلیل اللہ سے. اس کو بڑی محبت ہے اپنے بابا ابراہیم خلیل اللہ سے. لیکن کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو، کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو، ان سے کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو، میں جو نمونہ اپنی محبت کا دینا چاہتا ہوں، میں جو نمونہ اپنی محبت کا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. اشد حبا للہ. جی اپنے بابا ابراہیم سے محبت کا یہ تقاضا ضرور ہے کہ ہائے میرا قبلہ وہ بن جائے جو قبلہ ابراہیم و اسماعیل نے بنا کر دیا تھا. اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری سنت اور میرا قرآن پھیلنے کے بعد اس بیت اللہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پکار نہیں ہونی چاہیے. یہ میرے اللہ سے میری محبت کا تقاضا ہے. جی جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ. جی میرے مرشد نے جب جانے کی تیاریاں شروع کی دنیا سے تو جن کی محبت کی کوئی حد نہیں تھی ان کو تسلیاں دینے کے لیے اور صبر کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ بتانا شروع کر دیا کہ ایک جانے والا جانے کی تیاری کر رہا ہے. کچھ ایسی باتیں ہونے لگی. اسی زمانے میں یہ آیت آئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. جی ایسے لگتا ہے جس طرح رب رجدہ نہیں پیا گل کر کر. اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جب نبی آتے ہیں تو دین ابراہیمی، دین موسوی، دین عیسوی، دین یوسفی یوں نام پڑھتے ہیں، لیکن یہ میرا محمد جو آیا ہے
یہ جو قرآن لے کے آیا ہے، اوے لوگو، لا شرقیت ولا غربیہ، نہیں سمجھ آیا، لا شرقیت ولا غربیہ، اس کے آنے کے بعد مشرق و مغرب کی تمیز، یہ مشرق کے لیے کوئی اور، مغرب کے لیے کوئی اور، کیونکہ مستقبل کی دنیا میں مشرق و مغرب کا بڑا سوال آنے والا ہے۔ تو میں اللہ تمہیں کہتا ہوں لا شرقیت ولا غربیہ، لا شرقیت ولا غربیہ، یہ دین وہ ہے جسے ایسا نہیں ہو سکے گا کہ مشرق میں کوئی اور دین، مغرب میں کوئی اور دین۔ جی یہ میرا محمد اس کائنات ارضی کی مرکز میں آیا ہے، میں نے یہاں بھیجا ہے کہ کائنات ارضی کی مرکز میں آنے والے کی سنت و سیرت، اس کا قرآن، اس کی توحید کا بیان، اس کی طرف سے بنا ہوا دین جو میں نے بنا کے اسے دیا ہے، سن لو، اسے مشرق و مغرب کی تقسیمیں بانٹ نہیں سکیں گی۔ اور دنیا کے ایک کنارے میں ایک مسلمان ہوگا، دوسرے کنارے میں دوسرا مسلمان ہوگا، تو وہ دونوں آپس میں بھائی ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، مل کر کریں دعا، جیتا رہے سید ضیاء، مل کر کریں دعا، جیتا رہے سید ضیاء، یا شفا کلاہما۔ نہ سمجھ آئی تو نہ رولا پا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ اپنے انہوں اچھیاں اچھیاں گلاں کردا ہے کہ بندہ سمجھا بڑا بڑا علامہ بیٹھے ہے۔ علامہ تے تو ہے ہی، پر ایڑیاں اچھیاں بھی نہ کریا کر، کسی دے پلے ہی کچھ نہ پڑے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو جس کے علم ساری کائنات سے زیادہ ہے، انہیں اللہ کہتے ہیں بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر اس الحکمت اور الموعظۃ الحسنہ کی یہ ہے، کہنے والے تو حکمت کہہ کے مداہنت کرتے رہتے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں بالحکمت، اے بالقرآن، سبحان اللہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اے بالقرآن والموعظۃ الحسنہ، اے لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، توحیدی نعرہ پر ملا، لا الہ الا اللہ، توحیدی نعرہ پر ملا، لا الہ الا اللہ۔ میرے مرشد کا حسن بیان ہوتے ہوتے، اس کی ختم نبوت کے گوشے بیان ہوتے ہوتے بات اتنی دور جا رہی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جی بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ مختصر کہہ دوں۔ اگر اس ملک میں ختم نبوت کو محفوظ رکھنا ہے تو اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف دعوت توحید جو لوگوں کو دی جاتی ہے، اس کو اس ملک میں محفوظ بنانا ہوگا فتنوں سے اور شروں سے، تب ختم نبوت محفوظ ہوگی۔ اس لیے کہ ختم نبوت والا یہی پیغام لے کے آتا ہے اور کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ اوے میریاں نمازاں، اوے میریاں قربانیاں، اوے میرا مرنا، اوے میرا جینا، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے وقف ہے لوگوں، وقف ہے۔ اوے سن لو، لا شریک لہ، میں دعائی دے رہا، نہ کوئی مردہ دا شریک ہے، نہ دنیا دی دولت دا شریک ہے، نہ اقتدار کوئی دا شریک ہے، نہ کوئی حکمران دا شریک ہے، نہ کوئی پیغمبر دا شریک ہے۔ اور کون شریک ہوئے گا؟ میں ساری کائنات دا سردار، میں آپ دا مانگ دعا۔
ان صلاتی ایک گواچیا خواجہ بڑے دیر بعد لبا منو اس وقت یہ نعرے تے ناراض نہ ہوئیو خیر ہے کوئی گل نہیں مارن دے نو نعرے تو بڑی دیر بعد ٹائے چڑھیا میرے آج سبحان اللہ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ مخالفتیں جتنی ہوتی رہیں توحیدیوں کی دعوت توحید کے لیے قائم کیے گئے اجتماع انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے سبحان اللہ چھوڑیے جدھر جا رہا تھا ذرا ادھر چلو سبحان اللہ دعوت توحید کے بغیر ختم نبوت جب علماء دیوبند نے دعوت توحید دیتے دیتے یہ نعرہ لگایا اللہ دے سوا معبود بھی کوئی نہیں تے اللہ دے سوا کوئی حاکم بھی کوئی نہیں انگریزوں کو اپنی حکمرانی کے لیے یہ نعرہ خطرناک لگنے لگا اذیتیں شروع ہو گئیں علماء دیوبند نے قربانیاں دی فرعون کی بڑی طاقت تھی انگریز کی بڑی طاقت تھی بڑی دولت تھی ان کے پاس بڑا سرمایہ تھا بڑی ٹیکنالوجی تھی پوری دنیا کے حکمران تھے انہوں نے اس نعرے کو کہ کوئی حاکم نہیں اللہ کے سوا اپنے لیے خطرہ سمجھا اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے قبروں کے پجاریوں کے وکیل مولوی کو کھڑا کر کے علماء دیوبند کے خلاف فتوے لگوائے قبروں کے پجاریوں کے مولوی کو کھڑا کر کے علماء دیوبند کے خلاف فتوے لگوائے جی اس نعرے کا رستہ روکنا چاہتا تھا انگریز کفر کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اللہ کے سوا حاکم کوئی نہیں اس نے دیکھا اے مولوی ٹھیک ہے جڑے دعائی پاندہ قبرہ نو پوجیا کرو اے ساڈو چمچا ٹھیک بن سکتا ہے جڑا یہ کہندا ہے ختم کل ساتے دب کیتا کرو جی جڑا یہ کہندا ہے ہندوستان وچ 1.5 مسلمان نے پورا میں تے ادھی میری جنانی وہ بھی اودا تھلڑا حصہ انا للہ و انا الیہ راجعون جی لوگو جی سبحان اللہ سن لیجئے اگر اس ملک میں شرک ختم نہ ہوا تو ختم نبوت محفوظ نہیں ہوگی چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے ختم نبوت نے قیامت تک محفوظ رہنا ہے انگریز اپنی ساری دولت اور اپنی ساری طاقت لے کر کتے کی طرح دم دبا کر یہاں سے بھاگ گیا اور اس کے ٹٹو چیختے رہ گئے لیکن پاکستان کا جھنڈا دیوبندیوں نے لہرایا میں دیوبندیوں کی منت کرنا چاہتا ہوں اپنے دشمن کو پہچانو شیعہ سنیوں کے دشمن ہیں شیعہ بول لیتے ہیں کوئی نہیں یار شیعہ سنیوں کے دشمن ہیں قادیانی اسلام کے دشمن ہیں قادیانی شیعہ
سنیوں کے دشمن ہے، قادیانی اسلام کے دشمن ہے، اور قبروں کے پجاریوں کے یہ ایجنٹ مولوی یہ دیوبند کے دشمن ہیں لوگوں، یہ دیوبندی مجاہدوں کے دشمن ہے، یہ دیوبندی موحدوں کے دشمن ہے، یہ دیوبندی اماموں کے دشمن ہے، یہ دیوبندی معتمموں کے دشمن ہے۔ اور دیوبند اپنا دشمن پہچانو، ہمارے جلسوں اور وعظوں کو روکنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اس ملک کے سب باسی ہیں، اپنے اپنے جلسے کرے، تم اپنے دلائل دو، ہم اپنے دلائل دیں۔ جس نے جس کی مان لی ایک دوسرے کی ضد کرتے کرتے ایک دوسرے کے جلسے بند کرے تو کیوں کرے؟ ہمیں جلسے بند کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ یہاں کوئی جلسے بند نہ کر سکے، دین کی آواز لگتی رہے، جھوٹ والے جھوٹ بولتے رہے، سچ والے سچ بولتے رہے۔ ایک دن یہ دہائی ضرور پڑے گی، جال حق کو وضاحت کرنا۔ بصیرت کو سلام ہے۔ یہ دہائی پڑے گی انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ یہ دہائی سننا چاہتے ہو جی تو اس ملک سے وہ رسم و رواج ختم کیجئے جو ہندوؤں کی نقل میں کی جا رہی ہے۔ رسمیں ختم نہیں ہوں گی تو سنت کا وجود مشکوک ہوگا، سنت کا وجود مشکوک ہوگا تو ختم نبوت مشکوک ہو جائے گی۔ جی یہ سنت اگر چلتی رہے، اسے مٹایا نہ جا سکے تو ختم نبوت کے نعرے انشاءاللہ لگتے رہیں گے، لیکن اگر دنیا کے کتے یہاں غالب آ گئے اور رسمیں چھا گئی، سنت ختم ہو گئی تو پھر ختم نبوت کی حفاظت بھی۔ باتیں بہت سی کہنے کی ہیں، لیکن آخری بات 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 اس کامل پیغمبر، کامل دین لانے والے پیغمبر، قیامت تک کے لیے زندہ تازہ قرآن لانے والے پیغمبر، سبحان اللہ تے کر دے کوئی نہیں، تسی تے کر دے کوئی نہیں، ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ یہی سوچ دے کہ میری باری کدو آ گئی پتا لئی نے، پھر کیوں ایڈے متفکر بیٹھے ہیں؟ خیر ہوئے سے اللہ خیر کرے۔ اللہ 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 اللہ۔ جی کیا کہہ رہا ہوں؟ سجن سامنے آ جاندے نے دھیانوں نال ہو جاندے ہوئے، جو باتیں کر رہا ہوں ذرا ادھر توجہ دیتا ہوں، ختم کرنے پہ آ رہا ہوں، تھک گیا بڑا میں۔ کہنا کیا چاہتا ہوں جی کہنا یہ چاہتا ہوں، جس نبی کی آمد سے، اس کی سیرت و سنت اور قرآن کے اجتماع سے دین مکمل ہوا۔ جی توجہ ہے؟ جی توجہ ہے؟ جی توجہ ہے؟ جی توجہ ہے؟ اور پھر جب اعلان ہوا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ اعلان اس وقت ہوا جب اس سچے اور کامل پیغمبر اور کامل دین لانے والے پیغمبر کا ڈیرا جس شہر میں لگا اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ اس کا نام بول دیتے ہیں کوئی نہیں، اس کا نام اس کا نام اس کا نام اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ سنو، مجھے اگر ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے تو وہ ملتان نہیں چاہیے جس میں قبروں اور مزاروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ جی کوئی مشکل بات تو نہیں ہوگی میری؟ جن کو آسان لگ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں ختم کروں بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سنیے گا، آخری بات کرنے لگا ہوں۔
جی اس ملتان کی ضرورت نہیں ہمیں جس میں قبروں اور مقبروں کی لائنیں لگی ہوں، اس لاہور کی ضرورت نہیں ہمیں جس میں داتا بستے ہوں مر جانے کے باوجود۔ جس میں مر جانے کے باوجود جہاں داتا بستے ہوں اور لوگ ان کے مانگت بنے ہوئے ہوں، ہمیں اس لاہور کی ضرورت نہیں۔ ہمیں آج پاکستان کی شکل میں اس پاکستان کی ضرورت ہے جس کا والی جہاں جہاں اسے اونچی قبر نظر آئے اسے مٹانے کا حکم دے دے، جہاں رسمیں نظر آئیں انہیں مٹا کے سنت کو نافذ کرنے کا حکم دے دے، جہاں جھوٹی روایتیں چھانے لگیں ان کو مٹانے کا حکم دے کے قرآن کو نافذ کرنے کی ضرورت پہ زور دینے لگے، اور یہ پاکستان اللہ کے کاغذوں میں مدینہ بن جائے تو پھر ختم نبوت بھی محفوظ اور یہ ملک بھی محفوظ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا